کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ کہ ساروں کے پیچھے نماز، اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ پھر وہاں سے میں نے شروع کرنا کیا کہ یہ لکھا کدھر ہے، کتابیں وغیرہ میں مدرسے میں جا کے قرصہ سے پتہ کرتا تھا، ایک دو بار پتہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ پڑھیں، آپ اپنا کام کریں۔ وہ ان کو سنتے تھے تو مجھے بولتے تھے یہ، پھر ہمیں تو مدرسے میں یہ بتایا کہ اس بندے کو نہیں سننا، تو پھر اسی وجہ سے ہم بولتے تھے نہیں یہ بھی گستاخ ہے۔ پر ناظم ہوتے ہیں جو پرنسپل، انہوں نے جو چھوٹے کار صاحب ہیں نا، وہ پرنسپل جب آئیں کہیں کار صاحب بڑا دکھ ہوا ہے کہ آپ کے بچے اس کو سننا شروع ہو گئے ہیں، تو ادھر نہ پڑھتے ہوتے تھے ولیوں پہ حکومت، غوث پاک، ان کے ولیوں پہ حکومت، غوث پاک، دریاؤں سمندر، غوث پاک، یہ سارا کچھ میرا ذہن نہیں مانتا تھا۔ میں مدرسے والے بچوں میں بولتا رہا ہوں کہ یار یہ غلط بولتے ہیں، میرے چاچو بولتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ 4-5 ہیں، سمیر ہے، فہیم ہے، یہ 2-3 ہیں، عقیل ہے، وہ تو بالکل ہی پٹری سے اترا ہوا ہے۔ عقیل صاحب اگر سن رہے ہیں تو آپ کو بولوں گا کہ مرنے سے پہلے یا مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور۔ زبردست زبردست، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے بھجن؟ آفتاب بابر۔ آفتاب بھائی جی۔ کدھر سے؟ گجر خان سے۔ گجر خان جی۔ آگے بھائی جو آئے تھے اس کے ساتھ آئے ہو آپ بھی؟ نہیں ہیں ادھر کے ہی ہیں، پر دیکھا نہیں ہے کبھی، جان پہچان نہیں ہے۔ جان پہچان نہیں ہے، وہ الگ آئے ہو آپ الگ آئے ہو؟ جی جی اچھا، دیکھ لو جی، جی یہاں پہ آ کے آپ کو بڑے بڑے آپ کے ایریے کے بھی بندے مل جاتے ہیں۔ جی یہی بات ہے۔ گجر خان جی آپ کے پاس ہی نا شوف سرکار بھی تھوڑا سا کلر سیدہ ہے نا؟ ہاں ادھر ہی ہے۔ ہاں اس سائڈ بھی ہے۔ جی جی ملے ہو کبھی ان سے؟ نہیں کبھی خواہب، اچھا ہی نہیں لگتا، شروع سے اچھا ہی نہیں لگتا، یار ولی کامل ہے اس دور کا، پر میں نہیں مانتا نا۔ اچھا چلو، اچھا جی، گجر خان سے جیل خیر خیریت، سفر کیسا رہا؟ سفر تو بہت اچھا لگا، شکر الحمدللہ۔ اپنی گاڑی میں آئے یا لوکل میں؟ ٹرین میں آئے۔ ٹرین میں آئے؟ جی۔ خیریت تھی؟ کیا وجہ آنے کی؟ خیریت یہی تھی کہ پہلے بریلوی رہے تھے ہم، اچھا، تو اس طرف اتنی سمجھ نہیں تھی، مدرسے پڑھتا تو قرآن پاک حفظ کر رہا تھا میں۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر چاچو میرے ملیشیا تھے، بلاول نام ہے، تو وہ ملیشیا سے واپس آئے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ تھوڑی رات کو بحث شیاس ہوتی تھی کہ وہ تو ملیشیا سے پتہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ گٹھے نماز پڑھتے تھے، تو میں نے بولا کہ نہیں بھابھیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پتہ ہے پھر ان کا ایک ذہن تھا ہمارا، بھابھیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر میرے ایک ماموں ہیں لاہور میں وقار، وہ بھی کہتے تھے وہ اہل حدیث ہیں، تو میں نے ان کو بولا آپ سے، ابھی تو میں نے بولا آپ صرف اپنے کو بس مسلمان بولا کریں، اہل حدیث نہیں، وہ بھی نماز ٹھیک پڑھتے تھے، میں ان کے ساتھ بحث کرتا تھا کہ ایسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ وہ ظاہر بات ہے، تبلیغ شروع سے ہم نے دیتے آئے ہیں، تبلیغ شروع سے دیتا آیا ہوں میں، تو ایسے نماز نہیں پڑھنی، ویسے نہیں پڑھنی، روز بحث ہو۔ تو پھر میرے ذہن میں ایک بات ٹھہر گئی، اگر یہ بات بول رہے ہیں کہ ساروں کے پیچھے نماز، اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ پھر وہاں سے میں نے شروع کرنا کیا کہ یہ لکھا کدھر ہے، کتابیں وغیرہ میں مدرسے میں جا کے قرصہ سے پتہ کرتا تھا، ایک دو بار پتہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ پڑھیں، آپ اپنا کام کریں، تو ادھر سے میرا اور ذہن ہو گیا کہ نہیں کچھ تو بات ہے۔ پھر وہ چاچو بول دیں گے وہ 11ویں والے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، پھر ان کے بارے میں نماز کا طریقہ بتایا چاچو نے، تو پھر میں نے ساری چیز ادھر سے شروع کی ہے۔ پھر کر سب کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں وہ حنبلی تھے، یہ وہ، پھر چاچو کہتے ہیں اگر وہ حنبلی تھے تو پھر پیر وہابی ہے تو مرید سنی کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اسی وجہ سے تھوڑا ذہن چینج ہوا ہے۔ پھر رفع دین کا مسئلہ تھا، پھر رفع دین والا میں نے بولا اگر حدیثیں منسوخ ہو گئی ہیں تو پھر ان کے جو پیر ہیں ان کو ساری زندگی پتہ ہی نہیں لگا کہ رفع دین، پھر مرزا صاحب کو سننا شروع کیا ہے، مرزا صاحب کو ابھی سے 2-3 سال سے میں سن رہا ہوں۔ پر اچھا یہ جو باتیں تھیں یہ یعنی مرزا صاحب جو انجینئر صاحب ہیں ان کو ابھی سننا شروع نہیں کیا تھا، اس سے پہلے آپ کے گھر میں چل رہی تھی؟ اس سے پہلے ایسی ہے؟ جی جی۔ اچھا، ابھی انجینئر صاحب آپ کی لائف میں نہیں آئے تھے؟ نہیں آئے تھے۔ اچھا، یہ پھر کیسے آئے؟ یہ پھر آہستہ آہستہ چاچو میرے ان کو سنتے تھے نا، تو وہ انہوں نے وہ بتایا جو چاچو زبان بول رہے تھے ان کی بول رہے تھے؟ جی جی ان کی بول رہے تھے، وہ ان کو سنتے تھے تو مجھے بولتے تھے یہ، پھر ہمیں تو مدرسے میں یہ بتایا کہ اس بندے کو نہیں سننا، تو پھر اسی وجہ سے ہم بولتے تھے نہیں یہ بھی گستاخ ہے۔ تو پھر چاچو کہتے ہیں نہیں اس کی باتیں سنو، پھر میں بھی اس کی باتیں سننے لگ پڑا ہوں، مدرسے میں پتہ لگا میں مرزا صاحب کو سننے لگ پڑا ہوں۔ انہوں نے بولا نہیں کر صاحب بڑے ناظم ہوتے ہیں جو پرنسپل، انہوں نے جو چھوٹے کار صاحب ہیں نا، وہ پرنسپل جب آئیں کہیں کار صاحب بڑا دکھ ہوا ہے کہ آپ کے بچے اس کو سننا شروع ہو گئے ہیں، تو میں بولوں کار صاحب باتیں تو یہ ٹھیک کر رہا ہے، تو اب کیا کر سکتے ہیں؟
کہتے ہیں آپ کے اس کو نہیں سننا، گستاخ ہے، اس کو سننا ہی نہیں ہے۔ میں نے بولا سنو، بول کیا رہا ہے، اللہ قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، میرا ذہن ہی نہ مانے۔ پھر وہ اسمبلی ہوتی تھی شروع میں، دعائے مدینہ اس کو بولتے تھے مدنی والے، دعوت اسلامی والے۔ اچھا شروع میں اسمبلی وغیرہ ہوئی ہے تو ادھر نہ پڑھتے ہوتے تھے ولیوں پہ حکومت، غوث پاک، ان کے ولیوں پہ حکومت، غوث پاک، دریاؤں، سمندر، غوث پاک، یہ سارا کچھ میرا ذہن نہیں مانتا تھا۔ میں مدرسے والے بچوں بھی بولتا رہا ہوں کہ یار یہ غلط بولتے ہیں، میرے چاچو بولتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ بولتے ہیں یہ وابی ہو گیا، وہیں سے مرزا صاحب کے سننے سے پہلے ہی وابی ہو گیا۔ ہاں وابی ہو گیا۔ میں نے کہا یار وابی کی کیا بات ہے اس میں، جو نہیں مانتا اس کو آپ لوگ وابی کہہ دیتے ہو۔ پھر وہاں سے آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر یہاں تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ اب میرا دل بہت مطمئن ہے، تو اب ملے کے بولتے نہیں تو پھر رہتے ہیں۔ کتنا عرصہ پڑھا ادھر، مکمل کیا؟ جی مکمل کیا ہے مدرسے میں میں نے۔ اچھا حفظ مکمل کیا؟ حفظ 28 پارے کیے تھے میں نے۔ 28 پارے؟ جی نہیں کیوں دو رہ کیوں گئے؟ 2 رہ کے تھے، تب تک وہابی پکا ہو گیا تھا؟ پکا ہو گیا تھا، اس وجہ سے پھر دل نہیں لگتا تھا مدرسے میں۔ میں ادھر بیان سنتا تھا، وہ کہتے تھے اس کو نہ سنو، میں ادھر آ کے پھر ادھر ہی رہا ہوں، تو اسی وجہ سے نہیں پڑھا۔ حفظ کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی جو ہے وہ بھی اسٹارٹ کی؟ 5 کلاسیں پڑھی تھی میں نے مدرسے کی، اس کے بعد مدرسے میں چلا گیا تھا میں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر مدرسے سے واپس عالم کا کورس کرنا تھا میں نے، اور وہ عالم کا یہی مدنی والے ہی تھے ادھر، ہمارے زیادہ یہی ہیں۔ عالم کا کورس کرنے کے لیے ادھر ہی جاتا، پر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ پھر میں نے بولا کہ گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ ہنر ہونا چاہیے، پھر کام شام سیکھنے لگ پڑو، اب ٹیلرنگ کا کام ہے وہ سیکھ رہا ہوں۔ اب ٹیلرنگ کا کام کر رہے ہو، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب سارے عقائد آپ کے تو کلیئر ہو گئے؟ جی جی ہر شے کلیئر ہو گئی؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اب آپ کے جو گھر والے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ گھر والے ان کو بھی ساروں کو مل بیٹھ کے میں نے سمجھایا ہے۔ چاچو بھی تو ساتھ تھے نا؟ یہی بات، چاچو نے بڑی سپورٹ کی ہے میری۔ والد صاحب کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں کہ نماز پڑھیں، پہلے میں بولتا ہوں سارے نمازی بن جائیں نا تو رفع دین بھی ہو جائے گا، تو اسی وجہ سے بھی نمازی بنا رہا ہوں انشاءاللہ، شروع کر دیا ہے کچھ نے، تو اور بھی آ جائیں گے۔ تو دادا ابو بھی ہیں وہ رفع دین کی طرف نہیں آتے، کہتے ہیں منسوخ ہو گیا۔ میں نے پھر ان کو سمجھایا، حدیثوں میں یہ لکھا ہے، پھر پتہ ہے وہ کٹر قسم کے بریلوی، ہم بھی وہی تھے۔ پھر میں نے بولا شرک سے جان چھڑانی ہے، سب سے پہلے شرک سے جان چھڑانی ہے۔ میں نے بولا سارے سب کی بخشش ہو جائے گی، ایک کافر کی اور شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ یا علی مدد یا غوث مدد یہ سب شرک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان سے جان چھڑانی ہے، جن کو بتانا ہے کہ یہ کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ یہی بات ہے۔ تو اپنے کزنوں کو بھی یہی بولوں گا، میں کنڈی بھی جاتا ہوں بحث کرتے، انہوں نے میرا نمبر بھی انجینئر صاحب کے نام سے سیو کیا ہے، انجینئر صاحب۔ تو اپنے کزنوں کو بھی یہی بولوں گا کہ 4-5 ہیں، سمیر ہے، فہیم ہے، یہ 2-3 ہیں، عقیل ہے، وہ تو بالکل ہی پٹری سے اترا ہوا ہے۔ عقیل صاحب اگر سن رہے ہیں تو آپ کو بولوں گا کہ مرنے سے پہلے یا مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا دین اور بابوں کا دین۔ اور زبردست زبردست، بالکل صحیح بالکل صحیح۔ اچھا کزن جو ہے پٹری سے اترے ہوئے ہیں؟ جی جی بابو والے؟ بابوں والے، بابو والے انہوں نے کوئی قرآن تک دیکھی ہوں گی؟ بابوں نہیں دیکھی، بابوں والے بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یار ہمارا جو شروع سے دین آیا نا ہم وہی اسی پہ چلیں گے۔ پر میں کہتا ہوں جو نبی بھی آئے تھے نا دنیا میں، جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تھی کافر بھی یہی کہتے تھے ہمارے جو پچھلے کرتے آئے ہیں نا ہم بھی وہی کریں گے۔ تو پھر میں بولتا ہوں یار کہ ایک بار سوچنا چاہیے۔ میں نے ڈی پی بھی لگائی ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے یا مسلمان۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا اور کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ، کوئی یادگیری واقعہ، کوئی تکلیف دہ واقعہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ جو ایک دکھ کا باعث بھی بنتا ہے دین کو ساتھ لے کے، کوئی دوستوں میں، گھر میں، مسجد میں ہے کوئی یادگیری؟ پہلے بریلوی تھا نا جب میں، تو سب دوست میرے ساتھ بڑے اچھے تھے۔ اچھا تو جب کا میں اس لائن پہ شروع ہوا، میں جن کو سمجھتا تھا نا کہ ساری زندگی میرے ساتھ دوست چلیں گے، انہوں نے بھی تانے دیے ہیں مجھے۔ میچ کھیلتا تھا بڑے شوق سے، ٹیم میں میرے ساتھ نہ کھیلیں، ٹیم میں ہی نہ کھیلیں، اس سے ساتھ نہیں۔ میں نے معافی، غلطی ہوتی ہے کہ انسان سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں میچ کے دوران، پر میں معافی آگے مانگی، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو شرک کرتے ہیں نا، تو جا اپنا کام کر۔ میں نے کہا یار آپ کو دین کی تبلیغ کر رہے ہو تو آپ لوگ ایسا باسی باتیں کرتے ہو۔ یہی بس جو دوست میں نے بولتا تھا نا بڑے پکے ہیں، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو میں نے بولا نہیں یہ دنیا واقعی میں اکیلے ہی آنا ہے تو اکیلے ہی جانا ہے، یہی بات۔ اور پرسنل لائف میں ٹھیک ہے اب دعوت دو، لیکن جی اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھی تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ دعوت دو یار، جس نے لینی ہے رکھے اس کے آگے، باقی اس کا وہ اللہ جانے۔ وہ بات ٹھیک ہے، پر میں کہتا ہوں جیسے نبی نے نرمی دکھا دیتے تھے کہ کسی طریقے سے بندہ ہدایت پہ آ ہی جائے، میں کہتا ہوں یار آ جائے، یہ نہ میرا دوست ہے تو میرے ساتھ دوست ہی جیسا مرضی ہے، اور میں نہیں دیکھ رہا وہابی ہے، سنی ہے، شیعہ، جو مرضی ہے تو مسلمان ہی ہے، میں اس کو مسلمان بھائی سمجھتا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں یار نیک
راہ پہ آ جائے وہ آگے سے ہمیں سمجھانے لگ پڑتے ہیں. ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی. ایک غریب تو بدتمیز ہے. یہی بات ہے. پھر غصہ بھی بڑا چڑھتا ہے پر اللہ کے دین کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں. یہی بات ہے. چلو جی فرسٹ ٹائم آئے ہو آج؟ جی الحمدللہ. آج انشاءاللہ استاد محترم سے ملاقات بھی ہوگی. الحمدللہ. اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ابھی اب بیٹھو. جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.